اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جل، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے گھر کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، اللهم صل وسلم وبارك عليه۔ حاضرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وكنزنا وزخرنا ليومنا وغدنا مأوانا وملجانا ومنجانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المکین المعین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ رسول ذی وقار، محبوب کردگار، سرور سروراں، محبوب محبوباں، انیس بے کساں، چار ساز دردمنداں، کونین کے دولہا، کہ اگر ایک جامع تعریف، ویسے تو تعریف مصطفیٰ کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن بہت شارٹ طریقے سے سرکار کی ایسی تعریف کرو کوئی کہے کہ جس سے ہم سمجھ جائیں کہ تمہاری سرکار سے محبت کتنی ہے، اور تمہارے دل میں تمہارے پیغمبر کی کیا تعظیم، اور تمہارے دل و دماغ میں ان کی شخصیت کی کیا تصویر چھپی ہوگی، تو ہم یہ کہیں گے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی
سر تاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان سے پوچھا جائے تو ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور ایمان کی جان رسول اللہ ہے، اور رسول اللہ عشق والوں کی جان ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پوری زندہ دلی اور عقیدت و عقیدے کے ساتھ آئیے ایک مرتبہ مکمل ہوش، حواس، ادب اور انتہائی خلوص و وارفتگی کے ساتھ درود پاک کی ڈالیاں عقیدت کی تھالیوں میں پیش کر لیں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور پورا مجمع پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہماری 12 روزہ محافل نور یا مجالس نور، نور والے آقا کے اسم مقدس سے منسوب ہو کر اس کا نام بھی ہم نے مجالس نور رکھا۔ سیرت مصطفیٰ کے بیان کے لیے، جس میں شان بھی ہے، عظمت مصطفیٰ بھی ہے، معجزات مصطفیٰ کا بیان بھی ہے، تعریف بھی ہے۔ یقین جانیے پوری تاریخ انسانیت کا ایک واحد ایسا فرد عظیمت، ایک واحد ایسی شخصیت، ایک ماتر ایسی پرسنالٹی کہ جس کی شروعاتی سانس سے لے کر 63 سال کی آخری سانس تک کتاب میں پورے ٹھوس دلیل کے ساتھ محفوظ، جس کی زندگی کے آغاز سے لے کر زندگی کے اختتام تک کا پورا سلسلہ حیات سند در سند 1500 سال سے چلا آ رہا ہے، جس کی زندگی کے نشیب و فراز، لیل و نہار، دن و رات، گھڑی گھڑی، ساتھ ساتھ، لمحہ لمحہ کتابوں کے دفاتر کے اندر محفوظ کر دیا گیا، اور ایسا محفوظ کیا گیا صبح کائنات تک کوئی ایک آدمی بھی سیرت مصطفیٰ کو ہلکا سا داغ بھی نہیں دکھا سکتا۔ پوری تاریخ کائنات میں ایک ہی ایسی شخصیت ہے جس کی پوری سیرت سند در سند محفوظ کر دی گئی اور دلیلوں سے ٹھوس کر دی گئی، وہ ذات محمد مصطفیٰ کی ہے۔ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، تاریخ انسانیت میں بڑی بڑی شخصیات آئی، ایک تو نہیں، بڑے بڑے دگج نام آئے جن کو لوگوں نے قابل تقلید سمجھا، اور وہ تھے بھی، جن کی اتباع کی گئی اور کی جانی چاہیے تھی بھی، جن کو مانا گیا وہ مانے جانے کے قابل تھے بھی، لیکن ایک واحد زندگی مصطفیٰ کو اللہ نے وہ کمال دیا کہ جن کی سیرت کو اللہ نے ایسی حفاظت دی ہے، ایسی حفاظت دی ہے
کہ قیامت آ سکتی ہے، وہ آئے گی، لیکن سیرت مصطفیٰ کے اندر اتنا حرف برابر بھی نہ کوئی اضمحلال آیا، نہ پھیکا پن آیا، وہ ہمیشہ سے تازہ تھی، اور ہر گزرتے دور کے ساتھ سیرت مصطفیٰ کی تازگی بڑھتی چلی جا رہی۔ یہ ایک واحد ذات مصطفیٰ کریم کی ہے۔ جوابات تو اس کے بہت سارے ہیں کہ ایک سیرت مصطفیٰ کو اللہ نے ایسا کمال کیسے دیا، لیکن ایک عشق کا جواب ہے، اور اسی میں علم کا جواب بھی ہے۔ وہ عشق اور علم مل کر ایک جواب آتا ہے کہ آج تک پوری تاریخ انسانیت میں، پورے فرزندان آدم میں، پوری خلقت خدا میں ایسا کامل و اکمل، ایسا تمام و متمم، ایسا پورا شخص کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں جیسا محمد الرسول اللہ بن کے آئے۔ تو اللہ نے سب سے مکمل رسول کی مکمل سیرت کو ایسے محفوظ کر دیا کہ وہ صبح قیامت تک کے لوگوں کے لیے مشعل ہدایت بن گئی۔ اب سیرت مصطفیٰ سننے والے سنتے رہیں گے، اس سے درس حاصل کرنے والے درس حاصل کریں گے، زندگی میں نور پیدا کرنے والے پیدا کرتے رہیں گے، بھٹکے ہوئے لوگ ہدایت پاتے رہیں گے، گم گشتگان راہ منزل مقصود تک پہنچتے رہیں گے۔ یہ اللہ نے سیرت مصطفیٰ کو کمال دیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ 63 سال کی زندگی بغیر کسی نیو سورس کے کہ جس کے ذریعے محفوظ کیا جا سکے، بغیر کسی جدید پلیٹ فارم کے جس کے ذریعے سے آدمی استعمال کر کے کسی چیز کو ہمیشہ کے لیے فائل محفوظ کر سکے، اس دور کے اندر کسی جدید انتظام کے بغیر 63 سالہ مصطفیٰ پیارے علیہ السلام کی حیات اقدس کی حفاظت، یہ اللہ رب العزت کی کھلی برہان اور اللہ تعالیٰ کی دلیل بین ہے۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچئے، جو خدا اپنے محبوب کی سیرت کی حفاظت کے لیے اتنا انتظام کر دے، سیرت مصطفیٰ، سند، حدیثوں میں سند آتی ہے نا، فلاں سے فلاں نے سنا، ان کو یہ حدیث انہوں نے بیان کی، تابعی نے صحابی سے سنا، اس صحابی نے ان سے سنا، ایکس وائی زیڈ، اس طریقے سے جو چین بنتی ہے اس کو کہتے ہیں سند۔ یہ سند کا سلسلہ اس سے پہلے نہیں تھا۔ سند کا سلسلہ امت مصطفیٰ کی خاصیت ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتگو جسے ہم حدیث کہتے ہیں، یہ ایسی چین کے ذریعے سے پہنچی ہوئی ہے کہ اس لڑی کو بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور جب لڑی کا انکار نہیں کر سکتا تو قول مصطفیٰ کا انکار نہیں کر سکتا۔ ڈائریکٹ اگر سرکار کی گفتگو عام ہوتی تو شاید کوئی کہنے والا کہتا بھائی جیسے سب لوگوں کے اقوال بیان کیے جاتے ہیں، معاذ اللہ ایسے ہی پیغمبر اعظم کے اقوال ہیں، لیکن سند ہے سرکار کے ایک ایک حدیث کی۔ اور قربان جاؤ، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی قرآن مجید کے بعد پوری روئے زمین پر جو سب سے صحیح کتاب ہے جسے صحیح بخاری کہتے ہیں، جانتے ہیں اس کتاب کو اتنا بڑا درجہ کیوں حاصل ہوا؟ کیونکہ امام بخاری نے حدیث ایسے آدمی سے بھی نہیں لی جسے راستے میں ٹھہر کر پانی پیتا ہوا دیکھ لیا، آپ نے حدیث لینے سے انکار کر دیا۔ ایک چھوٹی سی سرکار کی سنت تو سب بڑی ہوتی ہے، لیکن وہ سنت جسے آدمی چھوڑ بھی دے تو قباحت نہیں، شرعی گرفت نہیں، اگر ویسی سنت بھی کسی کو چھوڑتا ہوا محدث کو دیکھتے امام بخاری اس سے حدیث نہیں لیتے۔ اور ایک حدیث لکھنے کے لیے امام بخاری ہر حدیث کے لیے تازہ غسل فرماتے، ایک روایت کے تحت وضو فرماتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر وہ حدیث لکھتے۔
اور ایک روایت میں آیا سرکار سے متوجہ ہوتے، اجازت ملتی پھر لکھتے۔ اسی لیے وہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے۔ تو یہ سند کا جو سلسلہ ہے حضور پاک کی گفتگو کا، یہ رسول اللہ کی گفتگو کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ کا عطیہ ہے، اور اسلام کی ایک مضبوط کڑی ہے یہ سند در سند چیزیں ہم تک پہنچنا۔ تو یہ انتظام جو اللہ تعالیٰ نے سیرت مصطفیٰ اور حضور کی باتوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کے لیے جو انتظام کیا، غیبی انتظام، اور جو تائید دی ایک تائید غیب۔ یقین جانیے جو رب اپنے محبوب کی سیرت کو اتنا محفوظ کر دے، جو رب اپنے محبوب کی سیرت کو اتنا محفوظ کر دے، تو وہ ذات مصطفیٰ کو کتنا محفوظ کر دیا ہو۔ 1500 سال سے مصطفیٰ کی سیرت مصطفیٰ کو، سیرت مقدسہ کو کوئی ایک آدمی بھی پھیکا پن پیدا نہیں کر سکا، تو ذات مصطفیٰ کو اللہ نے کیسی مضبوط دیواروں میں حفاظت و امان عطا کی ہوگی۔ تبھی تو ہم یہ کہتے ہیں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ حاضرین گرامی، سیرت مصطفیٰ کا یہ کمال ہے۔ تو پہلی بات تو سیرت کے حوالے سے تھی کہ یہ سیرت حضور کے اخلاق بھی ہیں، عادات بھی ہیں، پوری زندگی کے اندر جو جو سرکار نے کیا وہ سب سیرت ہے، اور سیرت کو محفوظ کیا گیا کیونکہ ان سے زیادہ افضل و اکمل کوئی آیا نہیں، تو ان سے بڑھ کر کے کوئی اور اچھی سیرت لانے والا بھی ہے۔ تو اب جس کو اپنانا ہے وہ نمونہ زندگی میں سیرت مصطفیٰ کا اپنا ہے۔ اور اللہ نے بھی فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی سیرت اور ان کے کردار میں بڑے نمونے ہیں، تم اپنا لوگے تمہاری زندگیاں سنور جائیں۔ لیکن آئیے قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، اللہ اس میں ارشاد فرماتا ہے یاد کرو وہ زمانہ، یاد کرو وہ زمانہ کہ جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا۔ کس سے عہد لیا؟ زمین میں کوئی نہیں آیا، جسم و روح کا سنگم نہیں ہوا ہے، آدمیت کا آغاز نہیں ہوا ہے، عالم ارواح کی باتیں، روحوں کی میٹنگ ہے، اور اللہ نبیوں سے یہ عہد لے رہا ہے، نبیوں سے یہ وعدہ لے رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ یاد کرو وہ زمانہ جس زمانے میں اللہ نے انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، تمہارے سینے میں علم بھی ہوگا شریعت کا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر ایسا ہو جائے کہ تمہارے پاس تمہاری شریعت بھی ہے، تمہارے پاس تمہارا قانون بھی ہے، لیکن تمہارے درمیان اگر یہ رسول آ جائیں جو تمہاری کتاب کو مانتے بھی ہیں، اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں، جو تمہاری کتاب کو مانتے بھی ہیں اور تصدیق بھی کرتے ہیں، یہ رسول تمہارے درمیان آ جائیں تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم ان پر ایمان لے آؤ اور ان کی مدد کرو۔ ایک بار کس سے کہا جا رہا ہے؟ بولیے، زور سے بولیے، اور زور سے بولیے۔ کس سے؟ عام لوگوں سے نہیں، نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے۔ کب لیا جا رہا ہے؟ عالم ارواح میں، ابھی جسم و جان کے ساتھ سنگم ہو کر دنیا میں کوئی جسم ہی نہیں آیا۔ عالم ارواح میں نبیوں سے کون لے رہا ہے؟ زور سے بولیے۔ لینے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ کس کے بارے میں لے رہا ہے؟
کس کے بارے میں لے رہا ہے؟ حضور کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے بارے میں یہ وعدہ لیا جا رہا ہے کہ اے نبیوں میں جناب آدم بھی ہیں، نوح بھی ہیں، شیس بھی ہیں، ادریس بھی ہیں، ہود بھی ہیں، لوط بھی ہیں، یحییٰ بھی ہیں، زکریا بھی ہیں، دانیال بھی ہیں، شمویل بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، اسماعیل بھی ہیں، یونس بن متہ بھی ہیں، یوسف بھی ہیں، یحییٰ بھی ہیں، زکریا بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، سب کے سب ہیں۔ ایک سوال میرا آپ سے، جسم اور روح کے سنگم کے بغیر، جسم اور روح کے سنگم کے بغیر آدمیت کا آغاز نہیں ہوا ہے نا؟ دنیا میں جناب آدم آئے، آدمیت آگے بڑھی، لیکن اے اللہ، جب حضرت آدم علیہ السلام سے ہی تو سب جانتا ہے، تیرے علم سے تو کوئی شے باہر نہیں، ہر شے تیرے علم میں ہے، تو جانتا ہے کہ سب سے پہلے تو آدم آئیں گے دنیا میں، کیا آدم سے بھی حضور کا وعدہ لے رہے؟ جب پہلے آدمی جناب آدم ہی آئیں گے، ان سے پہلے آدمیت کا آغاز ہی نہیں، تو پھر وعدہ محمد مصطفیٰ کا کیوں؟ کیونکہ وہ تو بعد میں آنے والے ہیں۔ تو دل کے اندر سوال کے جواب میں جب کتابیں کھول کر پڑھا اور کوئی آدمی عشق کی نگاہوں میں مست ہو کر سرکار کی تعریف اور شان دیکھنے لگ جائے، تو علماء مفسرین کا یہ جواب پائے گا، آدم تو ظاہری طور پر دنیا میں آنے میں پہلے ہے، ورنہ اصل میں تو ساری خلقت کا خلاصہ محمد مصطفیٰ کا نور ہے۔ اسی نور سے جناب آدم بھی، اسی نور سے جملہ انبیاء بھی، اسی نور سے جملہ مرسلین بھی، اسی نور سے کائنات کا ہر ایک ذرہ ذرہ روشن ہوا۔ تو آدم علیہ السلام سے بھی حضور کا وعدہ لینا صاف بتا رہا ہے کہ آدم سے پہلے بھی مصطفیٰ ہے، نوح سے پہلے بھی مصطفیٰ ہے، شیس سے پہلے بھی مصطفیٰ ہے، یحییٰ، دانیال، شمویل و زکریا علیہم السلام سے پہلے بھی مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام دنیا میں آنے میں پہلے نبی ہیں اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور صفی اللہ ہیں، لیکن حقیقت میں آدم علیہ السلام کی اصل نور مصطفیٰ ہے، آدم علیہ السلام کی اصل نور مصطفیٰ ہے۔ جناب علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مولائے کائنات نے فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس میں اللہ نے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا کہ اگر تمہارا دور ہے، غور سے سنیے گا، کیا وعدہ لیا؟ دور تمہارا ہے، کس سے؟ اے نوح دور تمہارا، اے ابراہیم دور تمہارا، اے اسماعیل دور تمہارا، اے موسیٰ دور تمہارا، کتاب تمہاری، صحیفہ تمہارا، شریعت کے قوانین تمہارے، امتی تمہارے، تمہارے دور میں تمہارے امتیوں کے تمہاری کتاب کے رائج ہونے، تمہارے صحیفے کے چلاوے کے دور میں، تمہاری شریعت کے مروج دور میں اگر مصطفیٰ آ گئے، اگر مصطفیٰ آ گئے تو تم یہ مت کہنا کہ یہ تم پر ایمان لائیں یہ سوچ کر کے دور موسوی ہے، دور براہیمی ہے، دور زکریا ہے، دور یحییٰ ہے، دور دانیال ہے، دور عیسوی ہے، بلکہ جب یہ مصطفیٰ تمہارے دور میں آئے تو شریعت اب تمہاری نہیں، شریعت مصطفیٰ کی ہوگی، دور مصطفیٰ کا ہوگا، زمانہ مصطفیٰ کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے جناب عیسیٰ تک کے لیے وعدہ لیا، دور کسی کا بھی ہو، مصطفیٰ آ گئے تو دور ان کا ہے، سرکار آ گئے تو کتاب ان کی ہے، حضور تشریف لائے تو زمانہ ان کا ہے، احکام ان کے ہیں، نافذ کرنے والی ذات محمد الرسول اللہ کی ہوگی۔ تو اس دور کے نبیوں کو کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان پر ایمان لانا ہے۔
تم ایمان لاؤ مصطفیٰ پر، تم ایمان لاؤ ان کی کتاب پر، تم ایمان لاؤ اور ان کی مدد بھی کرو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر زمانہ جناب نوح علیہ السلام کا ہوتا، حضور تشریف لاتے، تو زمانہ حضرت سرور کائنات امام الانبیاء کا ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم کا دور، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں سرکار تشریف لاتے تو حکم مصطفیٰ کا ہوتا۔ اچھا، چاہے وہ کسی نبی اور رسول کے دور میں آ جاتے ہیں، بات مصطفیٰ کی مانی جاتی، لیکن کمال دیکھیے حضور کسی کے دور میں نہیں آئے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، عالم ارواح میں وعدہ لیا جا رہا ہے، تو مطلب یہ کہ وہ کسی نہ کسی دور میں آنے والے ہوں گے۔ ایک سوال ہوتا ہے نا، شاید وہ حضرت ابراہیم کے دور میں آئیں گے، اللہ اس لیے وعدہ لے رہا، شاید وہ جناب نوح کے دور میں آئیں گے، اللہ اس لیے وعدہ لے رہا، شاید وہ جناب موسیٰ کے دور میں آئیں گے، اللہ اس لیے وعدہ لے رہا ہے، لیکن سرکار تو کسی کے دور میں نہیں آئے، وہ اپنا ایک نیا دور لے کر آئے، وہ کسی کے دور میں نہیں آئے۔ جس کے لیے نہ آنے پر بھی قانون بنایا جائے، یہ اس کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے۔ ہونا ضروری نہیں ہے، اگر ہو جائے تو کیا کرو گے؟ ان کی آسانی اور ان کی تعظیم اور ان کی عظمت اور ان کی شان اور ان کے لیے اجلال یہ ہوگا کہ اگر آ گئے تو دور ان کا ہوگا، اگر آ گئے تو احکام ان کے ہوں گے، اگر آ گئے تو تمہیں ایمان لانا ان پر ہوگا، اگر آ گئے تو تمہیں نصرت ان کی کرنی ہوگی۔ لیکن سرکار کسی کے دور میں نہیں آئے، حضور اپنے دور میں آئے۔ اچھا، ایک اور بات سمجھیے، عالم ارواح میں وعدہ لیا جا رہا ہے اور سارے نبیوں سے لیا جا رہا ہے اور حضور کے بارے میں لیا جا رہا ہے، اس کا مطلب سرکار آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں، کیونکہ جو نہیں ہوں گے ان کے تعلق سے وعدہ نہیں ہوتا ہے، وہ آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ اب ان کو کب بھیجنا ہے یہ اللہ کی مشیت پر ہے، اور ان کو کب آنا ہے یہ حضور کی خوشی پر ہے نا؟ یہ کب بھیجنا ہے یہ خدا کی مشیت ہے، وہ کب آنا چاہیں گے یہ ان کی خوشنودی ہے۔ لیکن سرکار آئے آخری نبی بن کر، سرکار آئے خاتم النبیین بن کر، تاکہ دنیا جان لے پہلا بھی محمد مصطفیٰ ہے اور آخری بھی محمد مصطفیٰ ہے، اور اگر بیچ میں آتے تو بھی محمد مصطفیٰ ہے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ تو کون کہتا ہے ایک آدمی اگر پہلا ہو تو وہ آخری نہیں ہو سکتا؟ دیکھو میرے آقا کی ذات کو، وہ پہلے بھی ہیں، وہ آخری بھی ہیں، وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں۔ ایک حدیث ہے، ہمارے اور آپ کے دور کا المیہ اور درد کیا ہے جانتے ہیں؟ ہمارے اپنے لوگ سرکار کی حدیثوں پہ شک کرتے ہیں، اور وہ لوگ جرج کرتے ہیں حدیث کو جن کو حدیث کی ہا پروناؤنس کرنے نہیں آتی، کہ یہ کون سی کیٹیگری کی حدیث ہے، یہ ضعیف ہے، یہ اضعف ہے، یہ موضوع ہے، یہ حسن ہے، لغیری ہی ہے، لذاتی ہی ہے، صحیح ہے، لغیری ہی ہے، لذاتی ہی ہے۔ پھر سند کے اعتبار سے بولتے ہیں۔ کون لوگ؟ جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بھائی حدیث پاک سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی کیسے قبول کی جاتی ہے، اور اس کے اصول میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کو اپنانے کے امت کے اکابر نے کیا متعین کیے، جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ایک حدیثوں کا بڑا ذخیرہ شک کے زمرے میں آ گیا۔ اب حدیثیں شک میں آ گئیں تو نقصان کس کا ہوگا؟ امت کا نا۔ تو جو حدیثوں کو مشکوک کرے وہ امت کا فائدہ کر رہا ہے، امت کا نقصان کر رہا ہے۔ تو گھڑی گھڑی ضعیف 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 کا فتویٰ حدیث کے اوپر لگانے والے اور حکم لگانے والے کون ہیں؟ امت کا فائدہ پہنچانے والے کہ نقصان کرنے والے؟ اسی لیے حدیثوں کے معاملے میں ان سے مت معاملات میں پوچھو کہ کون سی حدیث کیا ہے۔ ایک حدیث پاک جس کو حضرت امام احمد ابن حنبل کے استاذ
حضرت امام مالک کے شاگرد، امام بخاری اور امام مسلم کے استاذ حضرت علامہ عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مصنف کے اندر درج کی اس حدیث کو، لیکن افسوس کی بات یہ ہے اس کی جدید چھپائی کے درمیان وہ حدیث نکال دی گئی۔ اس کو تحقیق سے اگر سمجھنا ہے کہ کیوں نکالا اور کس نے سازشیں کی ہیں، الغافر فی حدیث جابر نام کے ایک رسالہ علامہ فیض احمد اویسی صاحب نے لکھا ہے، اس کو خرید کر کے پڑھیے۔ اس کے اندر صرف اس ایک حدیث کے ساتھ جو خیانت کی گئی ہے، اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی، اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن کیوں چھپایا گیا؟ وہ اس وجہ سے کہ اس میں سرکار کی اولیت کا بیان ہے، سرکار کے نور کی تخلیق کا بیان ہے۔ اور جناب عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مصنف کے اندر درج کیا، تو امام بہقی نے بھی اپنے دلائل النبوہ کے اندر اس کو درج کیا، مطالع المسرات کے اندر اس حدیث کو درج کیا گیا، غرضے کی بڑی مستند کتابوں کے اندر اس حدیث کو لکھا گیا۔ میں اس وجہ سے رہا ہوں کہ آپ میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو آج ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، کل کسی اور کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو اس کو ہماری بھی بات سننی ہوتی ہے، اوروں کی بات بھی سننی ہوتی ہے، لیکن جو سب کا سنتا ہے وہ سننی نہیں ہوتا ہے۔ جو ایک کی سنے اور ایک کو سن کر کے مان لے وہی سننی ہوتا ہے، اور وہی استقامت والا ہوتا ہے۔ اسی لیے حاضرین گرامی، یہ میں نے دلیل کے طور پر کتابوں کا نام اور اس حدیث کی تحقیق کے لیے لکھی گئی ایک اور کتاب کو پیش کیا۔ اب حدیث کیا ہے؟ آئے میرے آقا کی بارگاہ اقدس میں جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تبارک و تعالی قبل الاشیاء، اے اللہ کے پیغمبر مجھے اس چیز کے بارے میں بتائیے جسے اللہ نے ہر چیز سے پہلے پیدا کیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے اس شے کے بارے میں بتائیے کہ جسے اللہ نے ہر شے سے پہلے پیدا کیا۔ تو حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا جابر ان اللہ تبارک و تعالی قد خلق نور نبیک من نورہ قبل الاشیاء، اے جابر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے سب سے پہلے، ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے۔ لم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار، اس وقت تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا جس وقت میں نہ لوح تھا، نہ قلم، نہ جنت تھی، نہ نار، ولا ملک ولا سما، نہ فرشتہ تھا نہ آسمان، ولا ارض ولا شمس ولا قمر، جس دور میں نہ آسمان، نہ زمین، نہ چاند، نہ سورج، نہ کواکب، نہ ستارے، نہ سیارے، نہ عالم افلاک، نہ ساتوں زمین، نہ تہے زمین، کچھ نہیں، ایسے وقت میں سب سے پہلی شے جو اللہ نے پیدا کی وہ تیرے نبی کا نور ہے، وہ تیرے نبی کا نور ہے۔ اور یہ نور اللہ کی مشیت و مرضی جہاں تھی وہاں گھومتا رہا، پھر اللہ نے جب چاہا اور اس نور کے 4 ٹکڑے کیے، ایک سے لوح بنایا، ایک سے قلم بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سے آسمان بنائے، زمین بنائے، 4 ٹکڑوں میں چوتھے ٹکڑے کو پھر 4 کیا۔ بڑی لمبی حدیث ہے، غرض ہے کہ اس حدیث کا خلاصہ یہ کہ جب جناب جابر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ صحابی اجل نے آ کر حضور پاک سے عرض کیا، یا رسول اللہ سب سے پہلی چیز جسے اللہ نے پیدا فرمایا وہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، نور نبی، تیرے نبی کا نور۔ تو حضور کے نور کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے کس کو پیدا فرمایا؟ ذرا زور سے بولیے، یہاں ایک عقیدے کی بات ہے، اور زور سے بولیے، کس کو پیدا فرمایا؟ حضور کی مٹی کو نہیں بھائی، آپ اب بھی نہیں سمجھے، حضور کی مٹی کو نہیں، ارے اپنی طرح کہتے ہو ان کو،
تمہاری بشریت میں اور بشریت مصطفیٰ میں کروڑوں کیا کروڑوں کے کروڑوں درجے بھی لائیں تو اس کی مماثل نہیں ہو سکتے۔ کہاں بشریت مصطفیٰ اور کہاں بشریت عام انسان؟ وہ حضور ہے جو اپنے بارے میں کہتے ہیں یا جابر ان اللہ تبارک و تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ جب اللہ اپنے نور سے اپنے نبی کا نور پیدا کرے اور رسول اللہ کو کوئی نور نہ مانے تو وہ رسول اللہ کا کیسے ہوگا؟ اسی لیے حضور کو ماننے کے لیے سرکار کو نور ماننا ضروری ہے۔ حضور پاک کی بشریت نوری بشریت ہے، سرکار کا لبادۂ جسم وہ نورانی جسم ہے، وہ نور والے آقا ہے۔ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نور کی تخلیق ہوئی، خدا بہتر جانے کہ وہ کتنا زمانہ تھا اور وہ کتنا وقت تھا کہ اللہ کے نور، اللہ نے اپنے اس نبی کے نور کو تخلیق دی، وہ خدا جانے۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت جبریل امی آئے میرے آقا کی بارگاہ میں، بڑی توجہ سے سن رہے نا؟ وہ خدا جانے کہ اللہ نے کب پیدا کیا، وہ زمانہ خدا جانے، اور کہاں تھا وہ نور، وہ کہاں گیا، اس نے کیا کیا، وہ خدا جانے۔ وہ عالم نور تھا، وہ نور کی باتیں تھی، وہ خدا اور خدا کا نور تھا۔ وہ کتنا فیض ملا اس نور میں، کتنے نور سمائے، وہ کتنے دور گزرے، کتنی صدیاں گزریں، وہ خدا جانے، خدا کے علم میں وہ باتیں ہیں۔ لیکن ایک روز جب دنیا کے اندر سرکار اپنے جسمانیت کے ساتھ تشریف لائے تو جناب جبریل دربار محمد مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، تو سرکار نے آج پوچھا کم عمرت من السنین یا جبریل، اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تم نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا، جمال یوسف کو دیکھا، غرضے کے سارے انبیاء کو تم نے دیکھا، ہزاروں سال کا فاصلہ ہے میرے اور ان کے درمیان۔ کم عمرت من السنین یا جبریل، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری عمر کے بارے میں تو میں پورا نہیں جانتا، وہ خدا جانتا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں اللہ کے نورانی حجابات ہیں، اللہ کے نور کے حجاب ہیں، نور کے پردے ہیں، اس میں چوتھے پردے پر حجاب رابع پر، چوتھے حجاب پر 70,000 سال میں ایک مرتبہ ایک ستارہ نکلتا تھا، ایک ستارہ چمکتا تھا، اور یا رسول اللہ میں نے اپنی عمر میں اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی عمر کنفرم نہیں جانتا، میں اتنا جانتا ہوں اللہ کے حجابات نور ہیں، اس میں چوتھے حجاب پر ایک ستارہ 70,000 سال میں ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا، اور میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سنو یا جبرائیل وَبِعِزَّتِ رَبِّ أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبْ، اے جبرائیل گواہ ہو جاؤ وہ ستارہ میں ہی تھا۔ وہ ستارہ میں تھا۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کے نور کی تاریخ ہے۔ حضور کے نور کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ ارے دنیا میں کھاتا پیتا چلتا دیکھ کر کو تو کافر بولتے تھے یہ ہماری طرح سے، تم تو نہ بولو تم مسلمان، تم تو نہ بات کرو ایسے کہ وہ ہماری طرح ہے، تم تو مومن ہو، یہ تو کافر بولا کرتے تھے۔ قرآن نے کافروں کا مقولہ، ان کا کہا ہوا جملہ نقل کیا ہے، قرآن میں موجود ہے۔ حضور کو دیکھ کر یہ کافر بولتے تھے یہ تو بازار میں بھی آتے ہیں، یہ تو چلتے بھی ہیں، یہ تو کھاتے بھی ہیں، یہ تو پیتے بھی ہیں، یہ تو سوتے بھی ہیں، یہ تو ہماری طرح ہے۔ یہ جملہ کافر بولا کرتے تھے، یہ مومنوں کا جملہ نہیں ہے۔ آج بھی جو رسول اللہ کو اپنی طرح بولے گا یہ جملہ کافروں کا ہے، یہ مومنوں کا جملہ نہیں ہے۔ اور جو حضور کے بارے میں یہ کہے گا، اگر پوچھا جائے کہ حضور کیا ہیں،
تو حضور کے بارے میں جو یہ کہے، ارے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جو یہ کہے گا وہی پکا مومن ہوگا۔ تو حاضرین گرامی، حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا یہ سفر نور ہے کہ آپ کی عمر مبارک دیکھیے، جب 72,000 مرتبہ 70,000 سال میں نکلنے والے تارے کو جناب جبریل دیکھیں تو جبریل سے پہلے کون تھا؟ بولیے، جبریل سے پہلے کس کا تھا؟ جبریل سے پہلے بھی وجود مصطفیٰ ہے، جبریل سے پہلے بھی وجود مصطفیٰ ہے، میکائیل سے پہلے بھی وجود نور مصطفیٰ ہے، اسرافیل سے پہلے بھی وجود نور مصطفیٰ ہے۔ سرکار ابد قرار علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی یہ تاریخ ہے، تو حضور دنیا میں آئے تو پھر وہ تاریخ ہی الگ ہے۔ تو اسی لیے حاضرین گرامی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نور مانتے ہیں اور نوری بشر مانتے ہیں، اور نوری بشر کے ساتھ ساتھ خیر البشر مانتے ہیں کہ حضور جیسا کوئی نہیں، حضور تنہا ہے، یکتا ہے، فرد فرید ہیں، در رشید ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، سرکار جیسا کوئی نہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء میں بے نظیر ہیں۔ تو حاضرین گرامی، یہ آج کی مختصر رودات سرکار ابد قرار کی نبوت و رسالت کو ماننے کے حوالے سے سرکار کا عہد و پیمان جو انبیاء کو عالم ارواح میں لیا گیا، اور دنیا میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود کب آیا اور اس سے پہلے سرکار کا نور کب تخلیق کیا گیا، ان حوالوں سے گفتگو ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دونوں جہاں میں اللہ ہمیں عزت والوں کے ساتھ رکھے، اور عزت والوں کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رب نے تم پر، یہ ہے عظمت رب نے تم پر، قرآن اتارا، آقا لے لو سلام ہمارا، آقا لے لو سلام ہمارا۔ دن رات ہوتی ہے یہ امت تمہارے لیے، ہو جائے نظر کرم آقا ہمارے لیے۔ طیبہ کی وہ گلیوں کا کب، طیبہ کی وہ گلیوں کا کب ہوگا نظارہ، سلام علیکہ یا رسول
السلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين بحرمة الفاتحة. خدایا پروردگار مالک بادشاہ کریمہ کارسازہ آج کی اس بابرکت مجلس نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. پروردگار عالم رسول پاک علیہ السلام کی مقدس نورانی سفر کی اس داستان کو اور اس تاریخ کو جو پیش کیا گیا، اس کے بولنے میں، آنے اٹھنے بیٹھنے میں، سننے سنانے میں، مسجد کے آداب بچا لانے میں جس قسم سے بھی ہم سے کمی کوتاہی ہوئی معاف عطا فرما دے. پروردگار عالم آئے ہوئے سامعین اور حاضرین کے لیے جو اہتمام کیا گیا ہے، پروردگار چائے نوشی اور دیگر چیزوں کا جو کچھ اہتمام ہے، ان تمام چیزوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. پروردگار تیری شان کے لائق جو کچھ ثواب تو ہمیں عطا فرمائے، اسے ہم سب سے پہلے ہدیتاً تحفتاً ہمارے آقا سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء خاتم پیغمبران سرور دو جہاں انیس بے کساں محبوب کبریا رسول ذی وقار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے. حضور پاک کے توسط سے جملہ انبیاء مرسلین، کل صحابہ صحابیات، تابعین تابعات، تبع تابعین تبع تابعات، ائمہ مجتہدین، اسلاف کرام، جملہ غوث قطب ابدال، اولیاء کرام، اولیاء کاملین، اسلاف صالحین کے ارواح مقدسہ پر پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے. عامہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے ارواح طیبات پر پیش کرتے ہوئے خاصتاً وقت آزادی جن مومنین مسلمان صالحین نے پروردگار عالم اپنا خون بہا کر اس ملک عزیز کو آزاد کرانے میں کوششیں کاوشیں کی، ان تمام شہداء کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما لیں. خاصتاً حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی، حضرت علامہ مفتی صدر الدین عزاللہ عنایت احمد کاکوروی، سید کفایت علی کافی، حضرت مولانا انوار اللہ شاہ مدراسی، حضرت خواجہ لطف اللہ شاہ، حضرت بہادر شاہ ظفر، ان جملہ بزرگان دین کی ارواح پر اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے. پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے تمام روئے زمین کے مسلمان جہاں جس کونے میں بھی پریشان ہیں، سبھی کی پریشانیوں کو اس ماہ مقدس کی آمد کے وسیلے سے دور فرما دے، سبھی کی مصیبتوں کو دور فرما دے. پروردگار عالم خاص کر کے مرحوم حنیف صاحب کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے. پروردگار ان کے صغائر و کبائر کو معاف عطا فرما دے. اے مالک و مولا اپنے فضل و کرم سے آج کی اس پہلی مجلس پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جو لوگ آئے ان کے آنے کو قبول فرما. پروردگار عالم کل اس سے زیادہ اور تعداد میں لوگوں کو اس مجلس نور میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم اس اہتمام کو، انصرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے. ہم سب کو سیرت مصطفیٰ اپنا کر اپنی زندگی میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. سنت نبوی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. نماز کے سجدے تیری بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہے، تیرا حبیب راضی ہے. ہر اس کام سے بچنے کے توفیق دے مالک جس سے تو ناراض ہوتا ہے، تیرا محبوب ناراض ہوتا ہے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود برسے کرم کی بھرن پھولے نعم کے چمن. ایسی چلا دو ہوا تم پہ کروڑوں درود. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. بحرمت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرمہ.
جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ، لب پہ جاری ہو کلمہ طیبہ، سب پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول